جن میں ان کی صحت و تندرستی اور ان کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے دوست ملکوں کے ولی عہدوں اور نائب صدور کے ساتھ اسی قسم کے مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دوست ملکوں کی حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ نئے سال 2022 کی آمد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے، جن میں ان کی صحت و تندرستی اور ان کے عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل سن 2021 کا وزارتی فیصلہ نمبر 12 جاری کیا، جس کی روح سے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو آفس قائم کیا جائے گا۔ یہ آفس براہ راست کابینہ کے ماتحت ہوگا۔ اس آفس کا مقصد حکومتی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا اور وزارتوں اور دیگر سرکاری محکموں اور عوامی اداروں اور انسٹیٹیوشنز کو سونپے گئے اہداف اور نتائج کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم کا ایگزیکٹو آفس تمام اقتصادی، سماجی، انسانی اور ماحولیاتی شعبوں میں منظور شدہ پروجیکٹس اور پروگراموں پر عمل درآمد کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ طے شدہ اہداف کی پیش رفت پر نظر رکھنے کے علاوہ وزارتوں اور دیگر عوامی اداروں کو ان کے مختلف منصوبوں اور پروگراموں کے نفاذ میں ضروری مدد بھی فراہم کرے گا۔ علاوہ ازیں ایگزیکٹو آفس کی یہ ذمہ داری بھی ہوگی کہ وہ ان مشکلات اور چیلنجز کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کرے جو حل طلب ہوں، اور ان کے حل کرنے کے لیے مناسب تجاویز بھی پیش کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہوگا۔ وزارتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام ڈیزگنیٹڈ اتھارٹیز اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اس فیصلے کی تاریخ اجرا سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیں گی، اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ قطر کی کابینہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری کی اسرائیلی پالیسی کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کابینہ نے فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے اس معاملے میں فوری مداخلت کی اپیل کی ہے اور امن کی بحالی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عرب امن انیشیٹو کے تحت حل کیا جانا چاہیے۔ آج ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی علاقے میں عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ کے ہائی کمشنر، کونسلر امور اور غیر ملکی مشنز کے معاملات کے نگران لیو گوانگ یوان سے ہانگ کانگ اور مکاؤ کے لیے عوامی جمہوریہ چین میں قطر کے کونسل جنرل علی بن سعد الحاجری نے ملاقات کی اور انہیں اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے قطر میں حالیہ دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر اپنی آؤٹ پیشنٹ سروسز میں چینجز کا اعلان کیا ہے۔ یہ چینجز مریضوں، وزٹرز اور سٹاف کے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ سروسز اب اتوار 2 جنوری 2022 سے 50% آؤٹ پیشنٹ اپائنٹمنٹس، ٹیلی میڈیسن کے مشورے کے ذریعے اور 50% ذاتی مشاورت کے ذریعے مہیا کی جائیں گی۔ مریضوں سے کہا جائے گا کہ وہ ہاسپٹل نہ آئیں۔ ڈاکٹر ملاقات کے روز مریض سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس سے ضروری مشورہ دیں گے۔ اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کو ذاتی طور پر میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر اس کا انتظام کرے گا اور مریض کو ہاسپٹل یا کلینک کی جانب سے مطلع کر دیا جائے گا۔ HMC کی تمام فیسلٹیز میں سخت حفاظتی پروٹوکولز نافذ کیے گئے ہیں اور مریضوں، وزٹرز اور ہاسپٹل کے عملے کی حفاظت کے لیے ایک نئی وزٹر پالیسی نافذ کی گئی ہے۔ HMC کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اور ایمبولینس سروس 24 گھنٹے کام کرتی رہے گی۔ HMC نے کمیونٹی کے ممبران کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ ان سروسز کو صرف طبی ہنگامی حالات کے وقت استعمال کریں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 533 نئے کیسز، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں 208 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 182 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,45,530 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ اس میں کرونا وائرس کے علامات ہیں تو اسے فوری طور پر ان 14 ہیلتھ سینٹرز میں سے کسی ایک سے رجوع کرنا چاہیے، جہاں اس کا بغیر کسی فیس کے معائنہ کیا جائے گا۔
اور جب تک ٹیسٹ رزلٹ نہ آ جائے اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہیلتھ سینٹرز کے نام ہیں الواقرہ، التمامہ، ایئرپورٹ، ویسٹ بے، ابو بکر، مسامیر، الواب، الریان، الوجبہ، سلال، غرفات، الریان، قطر یونیورسٹی، لابیب اور الخور۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے مد نظر ڈسٹینس لرننگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں اور کنڈر گارٹنز میں طالب علموں کی اٹینڈنس کو 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس پر عمل درآمد بروز اتوار 2 جنوری 2022 سے ہوگا۔ وزارت داخلہ میں ٹریفک کی منصوبہ بندی کی جنرل ڈائریکٹوریٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ٹریفک ایکسیڈنٹس کو کم کرنے کے مقصد کے پیش نظر مختلف مقامات پر مزید موبائل کیمرے نصب کر دیے ہیں تاکہ تیز رفتار گاڑیوں کو پکڑا جا سکے اور ان کے ڈرائیورز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کرتے وقت ٹریفک قوانین کو فالو کریں، خاص طور پر مقررہ سپیڈ لیمٹ کے مطابق گاڑی چلائیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عرب میں مچھلیاں پکڑنے والی ایک کشتی پر چھاپے کے دوران 385 کلو گرام ہیروئن ضبط کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس خطے میں منشیات پکڑنے کے معاملے میں بین الاقوامی سطح پر کیے گئے آپریشن کی ایک بڑی کارروائی ہے۔ کشتی پر کسی ملک کا پرچم نہیں تھا۔ امریکی بحریہ کے مشرق وسطی میں تعینات 5ویں فلیٹ کے کمانڈر نے اپنے بیان میں اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ یہ کشتی ایران سے آئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کے تمام 9 ارکان نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے ہے۔ خبر ملی ہے کہ امریکی وفاقی امیگریشن حکام نے سینکڑوں کی تعداد میں افغان شہریوں کی انسانی بنیادوں پر عارضی داخلے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ امریکی امیگریشن حکام کے مطابق افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد سے انہیں امریکہ میں عارضی داخلے کے لیے 35,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے اب تک صرف 150 سے کم ہی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، جبکہ 470 مسترد کر دی گئی ہیں۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے امریکہ کے ہم منصب جو بائیڈن سے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین پر کوئی بھی پابندی عائد کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دونوں لیڈروں کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ اگلے ماہ جنوری میں دونوں صدور کے مابین باقاعدہ مذاکرات ہوں گے۔ یاد رہے کہ روس کی جانب سے اس کے یوکرین کے بارڈر کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے جانے پر مغربی ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مراکش کے شمال مشرقی صوبے ڈیروچ میں 4 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا ہے۔ ایک بیان میں مراکش کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز ساحلی علاقے میں 21 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ابھی تک زلزلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر اولمپک کمیٹی QOC نے سن 2022 کے لیے کھیلوں کے اپنے کیلنڈر کا اعلان کر دیا ہے، جس میں 36 بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کے ساتھ کھیلوں کے 62 دیگر ایونٹس اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 شامل ہیں، جو 21 نومبر سے 18 دسمبر تک منعقد ہوں گے۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے 11ویں راؤنڈ میں کل سلال کی ٹیم نے العربی کی ٹیم کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ایک دوسرے میچ میں الخور کی ٹیم نے قطر اسپورٹس کلب کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دے دی۔ ٹورنامنٹ میں یہ اس کی پہلی جیت تھی۔ ادھر انڈر 19 ایشین کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 103 رنوں سے، جبکہ سری لنکا نے پاکستان کو 22 رنوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ اس معاون نے سال 2022 کی آمد کے موقع پر دوست ممالک کے بادشاہوں، لیڈروں اور صدور کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر کی کابینہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری کی اسرائیلی پالیسی کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے ملک کے اندر حالیہ دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر اپنی آؤٹ پیشنٹ سروسز میں چینجز کا اعلان کیا ہے۔
اور ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 182 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,45,530 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔